حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. قابل صد احترام جمیع علماء کرام اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں اس رب کائنات کا جس نے بغیر کسی استحقاق کے کائنات کی سب سے قیمتی شے کلمے کی نسبت عطا فرمائی ہے، اس پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد الخیر سوسائٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد کی کوشش کی اور مجھے حاضری کی دعوت دی۔ میں بہت مختصر وقت میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے بھی، اور اس کے بعد جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے اس کو عملی شکل میں وجود میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جس دور میں مدینے کی سرزمین پر اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا اور اسلام کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ آگے بڑی بڑی طاقتیں وہ زیر ہونے کے قریب تھی۔ رومن امپائر، پرشین امپائر کے دلوں پر اسلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ چکا تھا، ان کے دلوں پر اسلام کی قوت و شوکت کا ایک لرزہ طاری تھا، اور جزیرۃ العرب سے اسلام اس انداز میں نکل رہا تھا کہ جس طرف جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں فتح و فتح تھی، کامیابی ہی کامیابی تھی۔ لیکن ایسے دور میں مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ عنقریب پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمہاری زبردست آزمائش کی جائے گی۔ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری ایک بڑی زبردست آزمائش ہوگی، تمہارے مال کے سلسلے میں بھی اور تمہاری جانوں کے سلسلے میں۔ اور اس وقت اگر ہم رات سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جانی نقصان بھی اور سب سے زیادہ مالی نقصان بھی اگر کسی قوم کا ہو رہا ہے تو وہ یہ امت مسلمہ ہے۔ یہ نشاندہی پہلے کی گئی تھی اور آج اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ایک حدیث میں کی گئی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری باطل تنظیمیں، تحریکیں، طاقتیں تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: لا بل انتم کثیر، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اس دن بہت بڑی تعداد میں ہوگی، کیونکہ ان کے سامنے ان کا اپنا مستقبل دکھ رہا تھا۔ جب وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور انگلیوں کے طور پر گنے جا سکتے تھے، اس وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم دھیرے دھیرے کفر اور شرک کو جزیرۃ العرب سے باہر کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اتنی تھوڑی تعداد میں ہیں اس وقت ہم بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کر رہے ہیں، تو کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ آپ نے بالکل مسئلے کو صاف کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت بڑی ہوگی۔ اور آج صرف اس سرزمین ہند میں سرکاری آنکڑا یہ کہتا ہے کہ 23 کروڑ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 30 اور 33 سے بھی متجاوز اتنی بڑی تعداد صرف اس سرزمین ہند پر آ رہا۔ آپ نے اس میں ایک بار یہ ارشاد فرمائی تھی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت اس وقت جھاگ کے مانند ہو جائے، فین اور کچرے اور کوڑے کے مانند ہو جائے۔ پھر پلٹ کر سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا قد تسرب الى قلوبكم الوهن، کہ تمہارے دلوں میں وہن سرایت کر جائے گا۔ صحابہ نے پھر اس کی تشریح مانگی، یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہاری حیثیت پوری دنیا میں جھاگ اور فین اور کوڑے اور کچرے کے مانند اس لیے ہوگی کہ تمہارا تعلق قلبی وہ دنیا سے ہو جائے گا، اور تم اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اللہ کے قانون کے سربلندی کے لیے جان دینے سے نفرت کرنے لگے۔ یہ دو وجہ آپ نے بتائی تھی۔ آج میرے عزیز بھائیوں، عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ قومیں جن قوموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، جو قومیں نہایت ہی ذلیل تھی ہر اعتبار سے، فکری اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے بھی، نظریے کے اعتبار سے بھی، سوچ کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی، اس ملک کے اندر بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے بھی جو قومیں بالکل نچلی تھی، آج وہ قومیں مسلمانوں پر مسلط ہیں۔ پوری دنیا کا پلان کیا ہے؟ پوری دنیا امت مسلمہ سے کیا چاہتی ہے؟ اس کی یہ ساری حرکتیں کیوں ہیں؟ یہ ساری سازشیں کیوں ہیں؟ اگر میں بہت سمیٹ کر بات کروں تو صرف اور صرف پوری دنیا اس امت کے 3 قسم کے جذبات کو یا تو ختم کرنا چاہتی ہے یا کم سے کم کمزور کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب اس قوم میں یہ 3 جذبات رہے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ ہمارا دشمن ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہمارا دشمن ہمارے کمزور پہلوؤں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس قوم کو ہم زیر کیسے کر سکتے ہیں، اس قوم کو ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں، اسے اچھی طریقے سے مانتے۔ اسی لیے ساری دنیا کی باطل طاقتیں، ساری دنیا کی باطل تنظیمیں اور تحریکیں صرف انہی 3 جذبات پر کوشش کر رہی ہیں، یا تو یہ جذبات مسلمانوں سے ختم ہو جائیں، اور اگر ختم نہ ہو تو کم سے کم درجے میں وہ جذبات نہایت ہی کمزور پڑ جائیں۔
اس میں سب سے پہلا جذبہ وہ اس امت کا جذبہ ایمانی، اللہ کی ذات پر یقین، اس کی عظمت پر، اس کی کبریائی پر، اس کی شان یکتائی پر، اس کے جلال پر، اس کی قوت قاہرہ پر، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت اور اقتدار پر اس امت کا یقین کمزور پڑ جائے یا بالکل ختم ہو جائے۔ یہ ایسی فطری قوت ہے میرے عزیز بھائیوں کی، یہ قوت جب کسی فرد مسلم کے قلب و جگر میں اترتی ہے، ایک دم سے اسے وہ ثریا سے، وہ زمین سے اٹھا کر اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، پھر وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں بالکل غلام اور بے حیثیت فرد کی طرح سمجھتا ہے۔ پھر اس کے دل سے سارے شکوک و شبہات، ساری طاقتوں کا ڈر اور دہشت اس کے دل سے نکل کر باہر ہو جاتا۔ میں بہت موٹی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بہت ہی چھوٹے قد کے صحابی، بعد میں تابعی تک رہا ہے، جن کا نام ربعی ابن عامر، کپڑے بالکل پھٹے ہوئے، پرانے، بوسیدہ، سواری وہ بھی ٹھیک نہیں، اور ہاتھ میں نیزہ وہ بھی ٹوٹا ہوا، جا رہے ہیں اس شخص کے دربار میں جو وقت کا سب سے بڑا طاقتور شخص سمجھا جاتا ہے، جسے دنیا رستم کے نام سے جاتی، لیکن انداز جانے کا ایسا شاہانہ کہ محسوس ہوتا تھا وہ غلام ہے، یہ بادشاہ۔ جب پہنچے اس کے دربار میں تو دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے خچر پر بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں رستم تک اسی انداز میں گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤں گا، اگر تم لوگوں کو ایسے ہی میرا جانا منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس جاتا ہوں، انجام تم خود سوچ لینا۔ ایک دم سے فوج کے قائد دوڑے، رستم سے بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے بالکل معمولی حیثیت کا اور بات اس انداز میں کر رہا ہے۔ اس کے دل پر دہشت آئی، اس نے کہا فوراً بلاؤ، اور وہ جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی آنے۔ جب وہ چلے تو اپنے ٹوٹے ہوئے نیزے سے اس نے جو قالین ایران کی بچھا رکھی تھی بہت مہنگی، اس کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے سیدھے اس کے تخت پر پہنچے اور اس کے سونے کے بنے گاؤ تکیے سے اپنے خچر کی رسی کو باندھا۔ کیوں کیا؟ اس کا نشہ اتارنے کے لیے کہ اے بادشاہ دیکھ لے، تیرے اس گاؤ تکیے کی قیمت میرے نزدیک میرے خچر کے باندھنے کی کھوٹی کے برابر ہے۔ ایک دم سے اس کا نشہ اتر گیا اور پھر اس کے سامنے دو زانو بیٹھے، اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس نے بڑے اچھے انداز میں پوچھا ما جاء بکم، آپ کیوں تشریف لائے؟ ادھر سے جواب ملتا ہے اللہ تعاثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف اور اس کی بندگی کی طرف نکالیں، اور تاکہ ہم اس دنیا کی تنگی سے اس دنیا کی وسعت کی طرف نکالیں، اور تاکہ ہم مذاہب میں مذہب کے نام پر جو ظلم و ستم کر رکھا ہے اس ظلم و ستم سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف نکالیں۔ یہ بات جب وہ کر رہے تھے، کوئی بھی شخص دیکھتا وہ سمجھتا کہ شاید بادشاہ وقت یہ ہے اور یہ شخص گدائے بے نوا اور فقیر وقت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں یہ کون سی طاقت تھی جو ایک چھوٹے شخص کو سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اس طرح مخاطب کر رہی ہے؟ محسوس ہوتا ہے وہ ان کا غلام ہے، یہ بادشاہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہی ایمانی قوت ہے
جب وہ قلب و جگر میں اللہ کے صحیح تصور کے ساتھ اترتی ہے تو اس کی نگاہوں میں صرف اللہ کا جلال ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کی کبریائی ہوتی ہے، اس کی بادشاہت ہوتی ہے، اس کی ملوکیت ہوتی ہے، اس کی خالقیت اور حاکمیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے نگاہوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ گڈے اور گڑیے کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ بعد کے دور میں مصر کے اندر ایک ایوب نامی شخص کی حکومت تھی، اسلامی اقتدار تھا، لیکن رخ غلط ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی حکومتوں کو زوال اسی لیے ہوا ہے کہ وہ حق سے ہٹیں۔ ایوب کی حکومت تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، وقت کے ایک بزرگ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ جناب آپ اس علاقے کے سب سے معتبر، سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مصر کی فلاں جگہ پر ایک شراب کی دکان کھولی گئی۔ انہوں نے کہا کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا جی بالکل صحیح ہے۔ سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایوب تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا جب تیرا رب اس سے پوچھے گا کہ بادشاہت تیرے ہاتھ میں تھی اور تیری حکومت ہوتے ہوئے شراب کی دکان کیسے کھلی؟ تو ایوب نے کہا قد وجدنا علیہ، اس نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا نے کھولی تھی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پلٹ کر جواب دیا کہ تو بھی وہی جواب دیتا ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگ دیا کرتے تھے، قد وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون۔ کہا یہ تیرا جواب مجھے کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے بچا نہیں پائے گا۔ ایک دم سے وہ کانپ گیا، اس نے کہا جناب عالی مجھے چند لمحے کے لیے مہلت دیجیے، میں ابھی اس کو اکھڑواتا ہوں۔ اور فوراً کالندے بھیجے، اسی وقت وہ ساری شراب کی دکان ختم کر دی گئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو ان کے جو مصاحب کے ساتھ میں تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو بادشاہ کی شان و شوکت کا ذرہ برابر خیال نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اے عبد فلاں، جس وقت میری نگاہوں میں اللہ کا جلال اور اس کی عظمت تھی اس وقت وہ بادشاہ میرے سامنے بھیگی ہوئی بلی محسوس ہو رہا ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہماری وہ قوت ایمانی، وہ قوت اسلامی، ہماری وہ ایمانی طاقت آج کن کن چیزوں سے متاثر ہے؟ ہمارے دلوں پر کن کن چیزوں کے اثرات ہیں؟ ہمیں یہ تو خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، اگر ہم نے تنہائی میں کوئی گناہ کیا تو کیا اس رب کی نگاہوں سے بھی وہ چیز پوشیدہ ہو جائے؟ شاید معاف کریے گا میں اگر یہ بات کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں اور کوئی گناہ کرنے جا رہے ہوں اور اچانک وہیں پر کوئی چھوٹا سا 6-7 سال کا بچہ آ جائے تو شاید ہم فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن کیا اس اللہ کا خیال اس سے بھی کمتر ہو گیا؟ قوت ایمانی کا، اللہ کی ذات پر یقین کا یہ حال، دشمن کو ڈر آپ کی حکومت سے نہیں، آپ کے اقتدار سے نہیں۔ 55 ہمارے ممالک، 55 ہمارے ممالک جن کے پاس سیم و زر کی کمی نہیں، جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں اس کے وہ ذخیرے سمجھے جاتے ہیں، لیکن آپ خود بتائیں کہ ان 55 ممالک کی حیثیت غیروں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ وہ اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ ان عالمی طاقتوں نے، شاید مجھے نہیں معلوم، میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں جب سے کعبہ مقدسہ قائم ہوا ہے آج تک کبھی ایسا بدترین دور نہیں گزرا ہے کہ کعبے کو بند کر دیا گیا، لیکن ہماری نگاہوں نے یہ دل دوز، یہ دل دلانے والا، دل کو تڑپا دینے والا اس میں منظر بھی دیکھا کہ اس حرم کو، جس حرم میں ہزاروں نہیں لاکھوں بندگان خدا ہر وقت پروانوں کے مانند گردش کیا کرتے تھے،
اس حرم کو بند کر دیا گیا، اور بند 1 مہینے کے لیے نہیں، 3 4 ماہ کے لیے، بلکہ 6 7 ماہ کے لیے بند کیا گیا۔ اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو جا رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کیا صورتحال ہے، وہ بتائیں گے کہ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں کو ہزاروں پابندیوں کے بعد صرف عمرے کے ارکان ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور پھر فوراً بائی فورس انہیں نکال کر حرم سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کیسی چوٹ لگتی ہوگی اس شخص کو جو یہی سے تڑپتا ہے، یہی سے نہ جانے کتنی مدتوں تک آرزو کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے پیسے جمع کرتا ہے۔ اس کے دل کی آخری انتہا ہوتی ہے کاش یہ آنکھیں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے رب کا وہ گھر دیکھ لیں، ایک مرتبہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کا شہر مقدس دیکھ لیں، ایک مرتبہ آپ کی روضہ اقدس پر پہنچ کر صلاۃ السلام پڑھنے کا نذرانے کا موقع مل جائے۔ ہزاروں قلوب جس کے لیے تڑپتے ہوں، آج جب وہ پہنچ رہے ہیں تو انہیں زبردستی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور آرڈر ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا یہاں قیام ہے آپ ہوٹل میں رہیں گے، حرم کے اندر نہیں آئیں گے، ساری نماز یہیں پڑھیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ وہاں تو اسلامی حکومت، وہاں تو ہمارے نمائندے جن کے نام احمد اور محمد جیسے ہیں، لیکن کیا اس حکومت کے ہوتے ہوئے، سیم و زر کے ہوتے ہوئے، اسباب اور ریسورسز آف دا ورلڈ کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی حیثیت رہی؟ پوری دنیا کا یہ پلان، یہ منصوبہ ہے کہ اس امت کی یہ 3 جذبات ختم کیے جائیں یا کمزور کیے جائیں۔ اس میں سے پہلا جذبہ میں نے بتایا وہ جذبہ ایمانی، اور آج معاف کریے گا میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کسی نہ کسی ناحیے سے ان کے بھیجے ہوئے اس فتنے کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جذبہ ایمانی اتنے سرد ہیں کہ ہم اپنے کانوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ میرے رب کی آواز ہے جو لگوائی جا رہی ہے، لیکن جس طرح ہم پارکوں میں، ہوٹلوں میں، گھروں میں، اپنے ان اڈوں اور ٹھیکوں پر جہاں پر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اسی طرح مست رہتے ہیں، کچھ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس رب کائنات کی طرف سے لگائی گئی۔ دوسرا جذبہ جو اس امت کا باقی کے نشانے پر ہے وہ ہے جذبہ اطاعت رسول، اپنے رسول کی اطاعت، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے، اس نے 12 یہ منظر دیکھا ہے، ایک نہیں 1000 بار دیکھا ہے۔ ابھی جو فرانس میں ہوا اس موقع پر پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کے اندر اپنے نبی سے جو محبت ہے پوری تاریخ انسانی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ تمام انبیاء کے مراتب اپنی اپنی جگہ پر، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ تاجدار بطحہ اور سید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ امین کو جو آپ نے محبت دی ہے، پوری امت کے اندر ایسی نظیر کسی نبی کے لیے اس محبت کی نہیں ملتی۔ آپ کبھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، فرانس میں ذرا سے اس نے حرکت کی، بدبخت نے، ملعون نے، پوری دنیا میں جس طرح سے احتجاج ہوئے ہیں اس کے مظاہر آپ دیکھتے، پوری قوم، پورا ملک سڑکوں پر آ گیا، شرابی، کبابی، ناپاک، بالکل دین سے دور، لیکن اگر ان سے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اس امت کو اپنے نبی سے محبت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس محبت کو اس نبی کی اطاعت پر لے آیا گیا تو اس امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے
کچھ ملک ایسے ہیں جن کی محبت قابل تعریف مانی جاتی ہے، اس میں سے یہ سرزمین ہند بھی۔ یہاں کی دیواروں کی عجیب عجیب داستان ہے عشق رسول کی، محبت رسول کی، کہیں اس کا نمونہ بہت مشکل سے ملکوں میں ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اختر شیرانی کا واقعہ، کیسے شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، مست رہتے تھے، اور اپنے کمیونسٹ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان بدبختوں نے ان سے سوالات کیے کہ اختر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ تو شراب کے نشے میں تھے، تو اسی انداز میں بات کر رہے تھے کہ غالب تو میرا بچہ ہے، میرا شاگرد ہے، میں نے اس کو شعر و شاعری سکھائی ہے۔ پھر کسی نے علامہ اقبال کے بارے میں پوچھا، کسی نے اور پوچھا۔ اچانک ایک بےہودے نے دیکھا کہ ان کی زبان بہکی ہوئی ہے، دماغ بہکا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ اس نے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ اختر صاحب، محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سے پورا بدن ان کا کانپنے لگا اور وہ جام جو ان کے ہاتھ میں تھا، اس گرجتے ہوئے ہاتھ سے اس کے چہرے پر کھینچ کر مارا اور کہا، بدبخت، ایک ہی میرا سہارا تھا تو وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور پوری رات روتے رہے، اللہ سے یہ معافی مانگتے رہے کہ اللہ، میری وجہ سے آپ کے پاک رسول کا نام اس ناپاک مجلس میں لیا گیا، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ یہ کوئی وقت کا بزرگ نہیں تھا، کوئی صالح اور نمازی شخص نہیں تھا، یہ اس ملک کا ایک شرابی شاعر تھا، لیکن محبت رسول سے اس کا سینہ بھی سرشار تھا۔ باطل کو اچھی طریقے سے یہ پتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار اس نے مثالیں دیکھی ہیں۔ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے، پوری دنیا میں ایک وبال آ جاتا ہے۔ اور بعد میں فرانس کی حکومت جھکی اور ایسا جھکی کہ اس نے سارے وہاں کے علماء کو بلایا، ان سے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے یہاں مسئلہ اتنا حساس ہے، آپ ایک فہرست لکھ کر دیں کہ یہ چیزیں حساس ہیں، آئندہ کبھی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ جذبہ کہیں اس نبی کی اطاعت پر نہ آ جائے، اس کے لیے باطل نے پورا ایک پلان تیار کیا ہے تہذیب کی شکل میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پوری امت نے اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس سویلائزیشن کو اس نے اڈاپٹ کر لیا۔ میں کس کے سامنے یہ شکوہ کروں؟ غیر سے شکایت کروں؟ اپنے ہمارے رخت جگر، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں کس تہذیب اور کس کلچر کو فالو کر رہے ہیں، یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر کس چیز کا تصور ہے؟ کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو تہذیبی سانچہ ہے میرا، وہ میرے نبی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، یا ان کے ماڈل کچھ اور ہیں؟ وہ دنیا کے ناپاک نجس انسان جن کی ساری زندگی عیاشی میں گزرتی ہے، فحاشی میں گزرتی ہے، عریانیت میں گزرتی ہے، آج ہمارا نوجوان اسی کو فالو کر رہا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں، اگر انہوں نے سر کے بال ٹیڑھے کاٹے ہیں تو ہمارا نوجوان بھی سر کے بال ٹیڑھے کاٹتا ہے۔ اگر اس شخص نے معلوم نے اپنی پینٹ پھاڑ کر پینٹ پہنی ہے کہ یہی فیشن ہے، تو ہمارا اچھا خاصا نوجوان بھی اپنی پھٹی ہوئی پینٹ پر فخر کر رہا ہے۔ یہ باطل کا پلان تھا اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کسی بھی طاقت کا ڈر نہیں ہے، کسی حکومت کا ڈر نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس ملک ہندوستان پر اس سے سنگین حالات آئے ہیں، میں اس رخ کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میں کچھ اہم بات ہے اس کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ آپ کو میں تاریخ کے حوالے سے بتاتا۔ اس وقت جو فضا ہے وہ شاید اس ملک میں
اسلام کی طرف ایک بہت بڑے انقلاب کی فضا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ ہندوستان کی بہت سیاہ گزری ہے۔ جس وقت اس ملک پر اکبر بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر، اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے بھیانک اس نے قوانین بنائے تھے کہ جمعے کی شکل بدل دی گئی تھی، عیدین کی شکلیں بدل دی گئی تھی، نماز کی حیتیں بدل دی گئی تھی، شاعر اسلام پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک شخص کو کھڑا کیا اور اس شخص نے پورے ملک کو ایسا بدلا، اگلی 2 سیٹوں کے بعد جو شخص آتا ہے اسے دنیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر 50 سال ایسی شاندار حکومت کی کہ انہوں نے وہ تاریخ دہرا دی اس سرزمین ہند پر جو کبھی خلفائے راشدین کی تاریخ ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے انہیں خلیفہ سادس کہا جاتا ہے۔ 4 خلیفہ تو بالاتفاق ہیں، اس کے بعد 5ویں خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور 6واں خلیفہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ دور اتنا بھیانک، اس کے مقابلے میں آج کا دور تو ایسی اسلام کی اٹھان کا دور ہے کہ آپ اللہ کے نام پر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بھیڑ ہے، نہ جانے دنیا کی اس وقت کتنی مجلسوں میں، ہندوستان کے کتنے گوشوں میں ہزار لوگ اللہ کے نام پر جمع ہو کر اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا رخ ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے وہ میں ابھی اخیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دوسرا نشانہ ہے کہ اس امت کے جذبہ اطاعت رسول کو، اپنے نبی کے نقش قدم پر مر مٹنے کے جذبے کو یا تو ختم کر دیا جائے یا اتنا کمزور کر دیا جائے کہ بس وہ نام کا باقی رہے، باقی سر سے لے کر پیر تک یہ کسی اور کے غلام۔ یہ دوسرا جذبہ ہے جو نشانے پر ہے۔ تیسرا جذبہ جو اس امت کا نشانے پر ہے، جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے جذبہ اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دیا جائے۔ اور اس میں بھی وہ کافی حد تک آگے جا چکے، کافی حد تک آگے جا چکے، اور بالکل طے شدہ قانونی بات ہے، قانون الہی ہے کہ جب اس امت کے اندر سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، حدیث کے صاف الفاظ ہیں، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دین، اللہ اے مسلمانوں تم پر ایسی ذلت مسلط کریں گے جو ذلت تم سے نہیں ختم کی جائے گی یہاں تک کہ تم پھر سے اس جذبے کی طرف پلٹ آؤ۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کوئی بات ہوئی، ایک دم سے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور بالضرور لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، کہ تم ضرور بالضرور اچھے کام، شریعت کی بات دوسروں تک پہنچاتے رہنا، اور شریعت کے خلاف جتنی باتیں ہوں ان باتوں سے پوری سوسائٹی کو روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ اپنی طرف سے بہت جلد تم پر ایسا عذاب اتاریں گے کہ پھر اس کے بعد اگر تم دعائیں بھی کرو گے فلا یستجاب لکم، تو تمہاری دعائیں بھی بے اثر ہوں گی، قبول نہیں کی جائیں گی۔ آج کیا دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہاں سے لے کر حرم تک جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، سب کہیں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس امت پر سے ذلت ہٹا دیجئے، لیکن کیا ذلت ہٹی؟
نہیں ہٹی. کیوں نہیں ہٹی؟ کیونکہ دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں. کیوں دعائیں بے اثر ہیں؟ اس لیے کہ ہم قانون الہی سے ٹکرا کر دعائیں کر رہے ہیں. قانون الہی کو توڑ کر ہم اپنی دعا قبول کرائیں گے. ارے دعا قبول کرنے والا ہے کون؟ وہی اللہ جس نے قانون بتایا ہے کہ جب تک اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں. یہ 3 باطل کے سامنے اس امت کے جذبات کو ختم کرنے کی پلاننگ، اس کا منصوبہ عالمی سطح پر ہے. اسی کے زد میں اس وقت ہمارا ملک ہے. اور ہمارا ملک عجیب بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی امید افزا بات ہے. اس وقت میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کی صحیح ترجمانی اگر کسی ملک سے ہو رہی ہے تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے یہ سب فخر و افتخار کی بات ہے. اللہ نے ہمیں اس ملک میں پیدا فرمایا ہے جس ملک سے پوری انسانیت میں اس وقت اسلام کی ترجمانی ہو رہی ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، چاہے وہ علمی دنیا ہو، چاہے وہ دعوتی دنیا ہو، چاہے وہ فکری دنیا ہو، اگر پورے طور پر کوئی صحیح مواد پہنچا رہا ہے، حقیقی مواد پہنچا رہا ہے، تو وہ یہ ملک ہندوستان. اس لیے پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت اس پر ٹکی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم دشمنوں کے ارادوں کو توڑ کر رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ قسم کھا کے اٹھیے کہ ہمیں یہ کام اس ملک میں کرنا ہے اور ہم یہ کام کر کے گزر جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ملک کی قسمت اللہ کیسے تبدیل کرتے ہیں. حالات سے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ملک اس سے پہلے میں نے بتایا اس سے سنگین حالات سے گزر چکا ہے. ابھی تو ہم ایک اٹھان میں ہیں، ایک ابال میں ہیں، ایک عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور شاید اس ملک کے ناہنجاروں کو، اس ملک کو توڑنے والوں کو، اس ملک کے اندر کرپشن کے پجاریوں کو اور کرپشن کے سوداگروں کو یہی بات کر رہی ہے کہ کہیں ایک دم سے یہ ملک پھر سے دور اول کی طرف پلٹ نہ جائے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جس طرح تم نے اس ملک میں اسلام کے آنے سے پہلے یہاں کے نچلے طبقوں پر ظلم کیا تھا، ہم انشاءاللہ اس ملک میں ظلم نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اور اگر ہماری جان بھی اس کے لیے اللہ ہمارا قبول کر لے کہ اس ملک میں ظلم نہ ہونے پائے، اس ملک میں ناانصافی نہ ہونے پائے کسی بھی فرد بشر کے ساتھ، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہم اس ملک میں ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہمارا وجود اسی لیے ہے. ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے ایشور نے، ہمارے پرمیشور نے، ہمارے لارڈ اور گاڈ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کہیں ظلم ہوتا ہے تو تمہارے لیے پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں. مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بیٹھے ہو اور تمہارے پڑوس میں غیروں کو، بچوں کو، مردوں کو ستایا جا رہا ہے، تم ان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو ہے وہ مولانا عدنان صاحب سے یہ بات عرض کی تھی کہ طبیعت کی وجہ سے کچھ ایسی کر سے حالت ہوئی، کہنا مشکل تھا، لیکن بہرحال آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں کا شاید یہ اثر ہے کہ میں الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں بشاشت سے بات کر رہا ہوں. کرنا کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ ہمیں کچھ کام کرنے پڑیں گے. میں بالترتیب وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو بہت کھلا ہوا رکھیں، ورنہ اس ملک کے روشن مستقبل کی امید چھوڑ دیجیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سرزمین ہند پر مسلمانوں کا روشن مستقبل ہو تو ہمیں کچھ کام کرنا پڑیں گے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو قرآنی بنانا پڑے گا، اسلامی بنانا پڑے گا.
اور اس دائرے میں رہ کر ہمیں سوچنا پڑے گا. پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اس ملک کے اندر میرے عزیز بھائیوں، وہ ہماری اور آپ کی ذات سے متعلق ہے جس پر کسی کا دباؤ نہیں. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر یہ 100% یہ طے کر لے کہ جو اسلامی شریعت کی زندگی مطلوب ہے ہم اس پر آ نہیں سکتے. آپ کو بتائیں، ہم نہیں آ سکتے ہیں اس پر. ہمیں کون روکتا ہے اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لیے؟ کون سی طاقت روکتی ہے؟ ہمیں کون روکتا ہے 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر؟ ہمیں کون روکتا ہے ان ٹھیکوں ان اڈوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے سے؟ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، نہ ان ٹیموں اور اڈوں پر جا کر اور نہ اس فتنے کے اندر جو ہر جیب کے اندر موجود ہے، اگر یہ پورا مجمع یہ فیصلہ کر لے اپنی ذات کے اعتبار سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ یہ فیصلہ کریں کہ جہاں جس وقت ہمارے کان سے حی علی الصلاۃ کی آواز ٹکرائے گی، ہم سارے کام چھوڑ کر فوراً اللہ کے در میں حاضر ہوں گے. اس میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. جس وقت آپ مسجد کی طرف چلیں، بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنی دکان کا شٹر بند کر، دروازہ بند کر. کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ بند دکان جتنے لوگ اس نماز کے وقت میں آئیں گے اپنی زبان حال سے کچھ پیغام دے گی. اپنی زبان حال سے جو دعوت دے گی وہ شاید ہماری زبانی دعوت سے بھی بہت زیادہ مؤثر ہو. انسان کا عمل دلوں کو موڑتا ہے، زبان دلوں کو نہیں موڑتی. ہمارے یہاں کی ایک جماعت تھائی لینڈ سے کام کر کے بمبئی کے راستے لکھنؤ سے آنا ہے. وہ بمبئی اتری، تھائی لینڈ سے بمبئی کے سفر کے دوران جب نماز کا وقت ہوا تو ان کے امیر صاحب نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لیں. تو نماز شروع کر دی، کھڑے ہو کر قیام کیا، اس کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر رکوع سجدہ. تو جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی اس پوری جماعت نے، تو ایک امریکن فیملی وہ آ رہی تھی بمبئی وزٹ کے لیے، ٹہلنے گھومنے کے لیے. تو اس نے فٹ سے نکالا اپنا کیمرہ اور ویڈیوگرافی شروع کر دی. تو امیر صاحب مجھ سے روکا، اس نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں کوئی مس یوز نہیں کروں گا، میں بہت اہم مقصد کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں پہلے کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں اور نہ جانے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اس نے بالکل صاف دو ٹوک بات کہی. اس نے کہا کہ میں یہ بتاؤں گا اپنی پوری فیملی اور پورے خاندان کو کہ یہ ہے حقیقی مذہب، کہ جیسے ہی ان کے لارڈ کی طرف سے ان کی عبادت اور ورشپ کا وقت ہوا فوراً یہ اپنے اس رب کی آواز پر کھڑے ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ اتنا بڑا مجمع یہ فیصلہ کر لے کہ مارکیٹ میں ہماری دکانیں نماز کے وقت بند ہو جائیں گی اور پورے شہر کے اندر اگر یہی ماحول ہو جائے، خدا کی قسم آپ کی بند دکانیں زبان حال سے لوگوں کو اللہ کی طرف سوچنے کے بارے میں غیروں کو تو مجبور کر ہی دیں، اور اپنوں سے کہیں گی کہ اے بے شرم، یہ آدمی دکان بند کر کے گیا ہے، ذرا تو بھی اللہ کے دربار میں چلا جائے. تو یہ کام کی مشکل تو نہیں ہے، سارا مجمع یہ کام کر سکتا ہے. نماز میں میرے عزیز بھائیوں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ امت نماز میں کوتاہی ہوتی فوراً اسی وقت اللہ کی طرف سے قہر اور غضب اس امت پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سروے یہ ہے، اللہ معاف فرمائے اس امت کو، سروے یہ ہے ہندوستان کا کہ پورے ہندوستان میں صرف 94% مسلمان نماز پڑھتے ہیں. 6% لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی 94% لوگ نماز چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں.
جس وقت امت مسلمہ کی حالت اتنی بدترین ہو جائے کہ سب سے اہم فریضہ بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر الگ اعلان چھوڑا جا رہا ہو، تو میرے عزیز بھائیوں کی یہ امت ذلت کا شکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہم نے خود اس رب کے قہر کو اپنے خلاف بھڑکا رکھا ہے، اس کے غصے کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے۔ کم سے کم درجے کی بات یہ تھی کہ نماز میں ادنیٰ کوتاہی بھی کوئی مسلمان نہ کرے، اور اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہمارا عزیز کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں حق یہ تھا کہ ہمیں اس دن کا کھانا اچھا نہ لگے، ہمارا دل بے چین ہو جائے، ہماری نیند اڑ جائے کہ اللہ کے سب سے بڑے فریضے کو ہمارا یہ دوست چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس جگہ ہوں، نماز کا وقت ہو فوراً آپ نماز پڑھیں۔ ایئرپورٹ پہ ہو، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے فوراً آپ مصلی بچھائیں۔ ایسی جگہوں پر تو اور اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خاموش ایک میسج دینے کے لیے۔ وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایئرپورٹ پر آپ خوشو خضو سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ نماز نہ جانے کتنے لوگوں کو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ محمد علی کلے مشہور چیمپئن جو باکسر گزرا ہے، اس کی اسلام لانے کا سبب صرف یہی ہوا تھا کہ وہ ایک ملک جا رہا تھا، اس کو فلائٹ چینج کرنی تھی، تو جب وہ اترا تو اس نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے وہ رک گیا، بہت غور سے دیکھتا رہا، اور خدا کی قسم اللہ نے جو ہمیں عبادت کا طریقہ دیا ہے یہ ایسا دلکش، ایسا خوبصورت ہے کہ اس سے اچھا اس پوری زمین پر عبادت کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آگے امام، پیچھے لوگ بڑے ہی پریت کے ساتھ، بہت ہی نظم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اچھے انداز میں رکوع، سجدہ، اس کے بعد سلام، پھر سب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اس منظر نے اس کے دل کو کھینچ لیا۔ وہ قریب آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے سامنے ذرا سی جب بات کی عبادت کی، وہیں پر اس نے کہا کہ جس مذہب کی عبادت کا یہ طریقہ ہے یقیناً وہی سچ اور حق ہے، اور اسلام کو اس نے قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ نے یورپ میں اس سے اتنا بڑا کام لیا اوپر کے طبقے میں کہ جس وقت 4-5 سال پہلے اس کا جب انتقال ہوا تھا تو یورپ جیسے مشغول ترین شہر کے اندر جہاں لوگ جنازوں میں تھوڑا کم ہوا کرتے ہیں، 1.5 لاکھ کا مجمع اس کے پیچھے۔ تو ہمارا ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنا نہ جانے کس بندے خدا کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور اللہ اس سے نہ جانے کتنا کام لے لے، سب ہمارے کھاتے میں آئے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ایک میں کوئی بہت بڑی چیز آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری چیز ہے اور ہر ایک کر سکتا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام میرے عزیز بھائیوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے، میں اس وقت اسی سے ساری باتیں کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ مل کر سب یہ کوشش کریں کہ اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے قریے کے اندر اتنی محنت کی جائے، اتنی محنت کی جائے کہ 100% سارے بالغ مسلمان مسجدوں کے اندر نماز کے وقت ہوں، اور جتنی ہماری مائیں اور بہنیں جن پر نماز فرض ہے، جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں پہ ٹکرائے وہ بھی فوراً وضو کی طرف، مصلی کی طرف بڑھیں اور نماز شروع کریں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں کے منظر دیکھیں کہ میری ماں، میری خالہ، میری دادی اس وقت سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس بچے کے ذہن اور دماغ میں بغیر کچھ کہے ہوئے یہ بات نقش ہو جائے گی، اذان کے بعد سب سے پہلا کام نماز ہی پڑھنا ہے۔ جب وہ بچہ پروان چڑھے گا میرے عزیز بھائیوں، آپ کو پھر مارنے کی، نماز پڑھوانے کے لیے دباؤ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بچہ خود سے جیسی اذان ہوگا فوراً اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ایک کوشش، اور یہ بھی کوئی بڑی کوشش نہیں ہے، اگر میں بالکل پریکٹیکلی بات کہہ رہا ہوں، جو الحمدللہ جو کئی جگہوں پر ہوئی ہے، اور آج وہاں 100% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سب مل کر
اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ مشورہ کریں اس مسجد کے اطراف میں کتنی گلیاں ہیں، ان گلیوں کو بانٹ لیں 5-5 10-10 لوگ، اور روزانہ اس گلی میں جتنے لوگ ہیں ان سے روزانہ ملاقات ہو، نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے۔ اگر صرف 2-3 مہینے جم کے محنت ہو جائے تو جو بہت بے شرم بے حیا ہو شاید وہی نہ آئے گا، باقی انشاءاللہ پورا مجمع جو مسجد سے باہر رہتا ہے نمازوں کے وقت میں مسجد کے اندر ہو، اور یہ کوئی مشکل نہیں، کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوتاہی نہ کریے گا میرے عزیز بھائیوں۔ میں ابھی اخیر میں ایک بات اور کہوں گا کہ اگر کوتاہی کی تو پھر کیا انجام ہوگا، میں قرآن کے حوالے سے بات کروں۔ دوسرا کام یہ، تیسرا کام جو ہم سب کو کرنا ہے اس میں کوئی مستثنا نہیں، کوئی الگ نہیں، کہ ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے لے کر اپنی بستی سے لے کر وہاں تک جہاں تک ہم جا سکتے ہوں، اندر گاؤں میں، بنجر علاقوں میں، بستیوں میں، جہاں 3-4-2 ایک مسلمان بھی رہتا ہو، یہ پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ وہاں پہنچ کر، میں بہت بڑی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ جا کر وہاں 10 دن کے لیے اور 5 دن کے لیے پڑ جائے، میں بہت چھوٹی آپ سے بات کر رہا ہوں جو ہر ایک کر سکتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے ہاں تک قیامت کے لیے، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہمارا یہ مجمع یہ کوشش کرے کہ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے ان کے سامنے پوری لسٹ ہوتی ہے، پورے گاؤں کی ترتیب ہوتی ہے، اور اگر ان کے پاس نہ ہو تو اس سے آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر دیکھیں کون ایسے گاؤں میں، وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن جب اندر داخل ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ 2-3 گھر یہاں بھی مسلمان ہوں گے۔ ایک ایک گاؤں میں پہنچ کر کسی وقت بھی آپ پہنچ جائیں، 5-10 لوگ وہاں جا کر جتنے مسلمان سب کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور دولت اسلام کی قدر و قیمت پورے نظام عالم کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے پیش کی جائے، اور پھر ان کو اسلام پہ جمانے کی، اسلام پر قائم رہنے کی ایسی ان سے بات کی جائے، اور ایسا ان کو رابطے میں رکھا جائے کہ وہ سوچے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر ہم نے اور آپ نے یہ کام نہ کیا، اور گردش زمانہ کی وجہ سے، باطل تنظیموں کی ناپاک کوششوں کی وجہ سے، خدا نہ کرے اگر وہ اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف چلے گئے تو کل قیامت کے دن ہماری یہ نماز، ہمارا یہ روزہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں پائے۔ بالکل صاف بات، جو ہمارے دائرے سے باہر ہو وہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو ہمارے دائرے کے اندر ہے، جہاں ہم جا سکتے تھے وہاں نہیں گئے، اور ہماری غفلت کی وجہ سے خدا نہ کرے کوئی چلا گیا، تو کل قیامت کے دن ضرور ہماری پکڑ ہوگی۔ حدیث اس بات کو صاف کرنے کے لیے بالکل واضح ہے کہ کتنا بڑا معیار تھا اس شخص کا، جس شخص کے ہوتے ہوئے پوری بستی کو ہلاک کر دیا گیا۔ جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور کہا گیا جاؤ اس بستی کو ہلاک کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص جو برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو جبرائیل امین نے جا کر اللہ سے کہا تھا کہ یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ جس بستی کو آپ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس بستی میں آپ کا ایک ایسا دیوانہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس نے برسوں سے پل جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں۔ اتنا بڑا معیار ہمارے پاس نہیں عبادت کا، لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے، جبرائیل اس بستی کو وہیں سے پلٹنا شروع کرو۔ وجہ بتائی اللہ نے کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ قَطْ، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑا، یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اس کی وہ برسوں کی عبادت جس میں پل جھپکنے کے برابر کوئی نافرمانی نہیں تھی، میرے عزیز بھائیوں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ سب یہ طے کریں
کہ ہم اطراف میں، اکناف میں، بستیوں میں، بنجر علاقوں میں جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن علاقوں میں پھیل جائیے، ہر بستی کے اندر جا کر پوری امت جہاں جہاں آباد ہے اس کا کلمہ، نماز، ایمان ایسے انداز میں کہ اس کو سمجھ میں آئے اور وہ ایمان پر، اسلام پر پوری قوت کے ساتھ باقی رہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی نہیں مشکل ہے میرے عزیز بھائیوں، صرف دل پر لینے کی بات ہے۔ اگر ہم آپ دل پر لے لیں تو خدا کی قسم کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، خدا کی قسم کل قیامت میں جب ہم پہنچیں گے ہمارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ جس وقت وہ صحابہ کرام ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے تھے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی نگاہوں کے سامنے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کے باپ کی روح پرواز ہو رہی تھی۔ حضرت جعفر کا انتقال ہوا، آپ نے خادم بھیجا، پہلے مدینے کے اندر سب کو بٹھایا، بتایا یہ خبر کی وحی کے ذریعے سے کہ تمہارے بھائی جعفر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد قاصد بھیجا، کہا جعفر کے گھر پہ جاؤ، ان کی اہلیہ کو بتا دو کہ ہم آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی، ان کی تعزیت کے لیے جب گھر پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ آقا تشریف لانے والے ہیں، وہ جلدی اپنے بچوں کو انہوں نے نہلایا دھلایا، جو بھی ان کے پاس کپڑے رہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کپڑوں کو پہنایا اور آقا کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دور سے جب آپ تشریف لائے وہ بچے جلدی سے آپ کے لپٹ گئے، آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لپٹ کر آپ سے کھیلنے لگے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آپ اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ ان کی اہلیہ نے جب دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے الفاظ نکلے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ لماذا تبکی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ تب آپ نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت جعفر بھی تو ہم جیسے انسان، ان کا دل بھی تو کسی گوشت پوست کا تھا، اور وہ بچے جو یتیم ہوئے جن کے لیے کوئی سہارا نہیں رہا ظاہری، وہ بھی تو کسی کے بچے رہے ہوں گے، تو کیا کل قیامت کے دن ہم اپنا چھوٹا موٹا عذر پیش کر کے بچ جائیں گے؟ حضرت عمرو بن جموح پیر سے معذور، چلنے کی ہمت نہیں، بار بار اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اے میرے بیٹوں، میں بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چلوں گا، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں ابو جان، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہ اپنی زبان سے کہتے تھے اے میرے بیٹو انی ارید ان اطع بحرجتی هذه فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لنگڑے پیروں کے ذریعے سے، شہادت کے ذریعے سے جنت میں چلوں پھروں۔ نہیں مانے، اسی حالت میں حضور کے پاس پہنچے، اے رسول اللہ میرے بیٹے مجھے روکتے ہیں، میری دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے میں کام آؤں۔ جب آپ نے یہ جذبہ دیکھا تو بیٹوں سے کہا ان کو جان، اور جب گھر سے نکلے، سوار ہوئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ بس اب آپ اپنے راستے میں قبول کر لیجیے، مجھے میرے گھر کی طرف واپس نہ لائیں۔ تو کیا ہم کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمارا یہ عذر تھا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب نکلے، یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، ہم بستیوں میں، علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر بڑوں کو دین کی طرف توجہ کریں، اور جو ان کے بچے ہوں ان کے لیے وہاں تعلیم کا نظم قائم کیا جائے۔ تو یہ تیسری بات ہے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام میں نے بتایا ہے جو اپنوں کے بیچ میں کرنا ہے۔ چوتھا کام جو آپ کو غیروں میں کرنا ہے، غیروں میں کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کام یہ کرنا ہے کہ باطل، ہمارا دشمن ہمیں غلط رخ پر لے جانے والا جو چاہتا ہے خدا کے لیے ہم اس کی مدد نہ کریں۔ مدد کیسے کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کیسے ہم مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ اس ملک میں ہمارے دشمن کی اندرونی خواہش یہ ہے کہ برادران وطن میں اور مسلمانوں میں خلیج اتنی بڑھ جائے
کہ اس کے بعد ہم جو چاہیں وہ کریں. نفرت کی آگ، نفرت کے شعلے اتنے بھڑکا دیے جائیں کہ اس کے بعد ہم اس قوم کو جس رخ پر ڈالنا چاہیں اس رخ پر بھڑکا کر اسے ہم ڈالتے ہیں. اور ہم غیر شعوری طور پر، میں بہت کھل کے حالات کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور سنجیدگی سے اسے آپ کو لینا پڑے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا جماعت سے تعلق ہے اور میں ابھی وہاں صاحب نے 5 صوبوں کا سفر علماء کے اندر، وہاں کے طلباء کے اندر میں بھیجا اور ابھی چند دن پہلے وہاں سے واپسی ہوئی. لیکن حالات کا تقاضا جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جو نفرتیں، جو عداوتیں، جو دشمنیاں ہمارے اور غیروں کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں، ہم اسے کیسے دور کریں. اگر ہم دوسرے رخ پر رہے اور ہم بھی انہی جذبات سے پلتے رہے اور ہم نے نعوذ باللہ اپنے اندر انتقام کے جذبات کو ابھارا، تو پھر جانتے ہیں کیا نقصان ہوگا. پھر نقصان اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہوگا کہ شاید ہمیں اس کا احساس بھی ہو. نشہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں میں ایک نشہ ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس 700-800 سال تک اقتدار تھا تو نشہ ابھی تک باقی. کہتے ہیں کہ مسل مشہور ہے کہ جو ہے وہ رستی جل گئی لیکن ایٹم باقی. میرے عزیز بھائیوں، ہم ذرا زمینی سطح پر اندر کی ان تنظیموں اور ان کی تحریکوں کی پلاننگ کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا قریبی دور میں مدھیہ پردیش میں، مجھے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے بھی وہی رخ اختیار کیا کہ اپنے اندر تشدد، غصہ، انتقام کی لہر پیدا کر لی، تو میرے عزیز بھائیوں پھر مستقبل میں بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ اسلامی فلسفے کے خلاف ہے، اسلامی نظریے کے خلاف ہے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ کی زندگی میں کیسے بھیانک دشمن آئے ہیں آپ کے ساتھ. ایسے بھیانک دشمن کہ جنہوں نے آپ کو اتنا رونے پر مجبور کیا، اتنا رونے پر مجبور کیا کہ شاید آپ نے کبھی اتنے زیادہ آنسو نہیں بہائے. آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، نہ کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا. اور جس وحشی نے یہ سب کیا تھا، آپ خط کے ذریعے سے بار بار اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور 5 مرحلے اس نے کہا کہ آپ کے یہاں تو یہ قید ہے. پھر اللہ سے درخواست کی، دوسری آیت میں وہ بھیجا، تیسری، چوتھی، 5ویں آیت میں یہ آیت اتر رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ وحشی کے بارے میں آپ نے اتروائی، بار بار پیغام حق دے کر اخیر میں کہا گیا قل اے محمد، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو نہایت گندے اور نافرمان ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اس کی طرف آ جائیں، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے اس کو معاف بھی کیا اور اسلام کی دعوت بھی دی اور اس کو اپنے قریب کیا. طائف میں کیا کیا گیا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا؟ یعنی آپ جب آخری مرحلے میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، رسول اللہ آپ کا سب سے سخت دن کون سا تھا؟ آپ نے بتایا عائشہ وہ دن تھا جس دن تیری قوم نے تجھے پتھروں سے مارا. وہ کائنات کی وہ شخصیت جس پر عرش و فرش کو ناز ہے، جس کی وجہ سے اس روئے زمین میں کائنات کی ہر شے میں چمک اور دمک ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی پر پتھروں کی بارش، بدن پورا خون سے لہان، یہاں تک کہ جوتے مبارک تک خون آ گیا، زمین و آسمان بھی تھرا گئے، کانپ گئے. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسمانوں میں تہلکہ مچ گیا
فرشتوں کے درمیان کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے جسم اتھر پر پتھر، اس وقت فرشتے آتے ہیں، آگ کے، پانی کے، ہوا کے، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، میں انہیں سزا دینا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ انہی میں سے ایسے افراد پیدا کر دے جو اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ آپ کا کردار رہا ہے۔ زید بن ثانہ ایک پکا یہودی کٹر، وہ آیا اور آپ سے کچھ سودا ہوا تھا، آپ نے ادائیگی کا اس سے وعدہ کیا، وقت سے پہلے وہ آ گیا اور آ کر اس نے بدتمیزی کی اور بڑے بے دخی انداز میں مطالبہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے فوراً حضور سے کہا دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اس دشمن خدا کی گردن اتاروں۔ آپ نے کہا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے غلط کہا، تم مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق دیجیے اور اس سے کہتے کہ اچھے انداز میں اپنا حق کا مطالبہ کریں۔ آپ نے پھر کہا کہ عمر جاؤ اس کا حق واپس کرو اور اس کو مزید اور دینا، اس وجہ سے کہ تم نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا۔ جب اس کے سامنے وہ قیمت دی گئی، اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے برحق رسول۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا نظام اسلامی یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہم اس معاشرے کے لیڈرز کو، ان کے مذہبی قائدین کو، جسے قرآن کی زبان میں ائمہ کفر کہا گیا ہے، ان ائمہ کفر کو براہ راست ان سے بات کریں اور بات کر کے انہیں پہلے اس پوائنٹ پر لائیں جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے۔ انسانیت تو سب کے درمیان مشترک ہے، بھائی چارہ سب کے درمیان مشترک ہے، پریم محبت اخوت سب کے درمیان مشترک ہے۔ ہم اس چیز پر لے کر آئیں اور ان کو پہلے قریب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے اپنی دعوت رکھنا تھی تو آپ نے بڑے بڑے لیڈرز کو کھانے کی دعوت دی، ان کے لیے بہترین انتظام کیا، اس کے بعد اپنی بات رکھی۔ 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے، کیونکہ 40 سال کے بعد حق کا تعارف کرانا تھا، 40 سال تک آپ نے بے لوث انسانوں کی ایسی خدمت کی کہ مکے کا بچہ کہتا تھا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ سچے ہیں، یہ ہمارے سچے محسن اور غفار ہیں۔ اسی لیے جب پہلی وحی اتری اور آپ بے چین ہوئے، حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے میری جان کے بارے میں خطرہ لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جو بات کہی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو ان میں کام کرنا ہے تو آپ کو زمینی سطح پر پہلے خدمت انجام دینا پڑے گی۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ غریبوں کا سہارا ہیں، یتیموں کا آسرا ہیں، آپ جو قلاش و کنگال ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کو بے یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے پیغام حق رکھا، شروع میں لہریں اٹھی، لیکن کون اس حق کی آواز کو دبا سکتا ہے جو ہر انسان کے دل کی آواز ہے؟ وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے، اسلام ہر انسان کی فطرت کی آواز ہے، اسلام ہر انسان کے ضمیر کی آواز ہے، اسلام ہر انسان کی روح کی آواز ہے، انسان ہر انسان کی آتما کی آواز ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بس جو دوریاں ہیں، جو فاصلے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ میں سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہوں سیرت میں۔ سیرت میں شاید میرا ناقص مطالعہ یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ عمر تھے۔ کب؟ اسلام لانے سے پہلے۔ کہیں تاریخ میں آپ کے لیے ملتا ہے کہ کسی شخص نے اتنا گندا فیصلہ کیا ہو جتنا گندا فیصلہ عمر نے کر لیا۔ نعوذ باللہ، ننگی تلوار اٹھایا اور نکلے بڑے غیظ و غضب کے ساتھ۔ ایک صحابی نے دیکھا، سمجھ گئے چہرے سے
کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا جب کوئی بھیانک کام کرنا ہوتا تھا یا کروانا ہوتا تھا تو انہیں کو ذمہ داری دی جاتی. تو جب تیور دیکھے تو پوچھا کہاں عمر؟ کہا کہ آج قصے کو ختم کرنا ہے. کہا ارے تم جس چراغ کو گل کرنے کے لیے جا رہے ہو اس چراغ کی روشنی تمہارے گھر تک پہنچ چکی اور تمہاری بہن اور ان کے شوہر دونوں اس چراغ کی روشنی سے منور ہو چکے ہیں. ذرا اپنے گھر کی خبر لو. بعد میں اس چراغ کو گل کرنا بس وہ غصہ ادھر کے بجائے ادھر سیدھے اسی جلال کے ساتھ پہنچے اور دروازے پر جو کس کے ہاتھ مارا تو سمجھ گئے حضرت خباب جو قرآن پڑھا رہے تھے کہ وہ قہر و جلال کا پیکر ہے وہی ہے. فوراً جلدی سے بیچارے چھپ گئے اور وہ دونوں میاں بیوی قرآن شریف پڑھ رہے تھے. جلدی سے اس اوراق کو چھپا کر الگ کر دیا. بہن دروازہ کھولنے کے لیے آئی. جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت عمر نے بہن کو مارا اور کہا کہ وقت تیرا ناس ہو تو بددین ہو گئی. بہن نے کہا بھائی اگر وہ بات حق ہو تب اتنا کہنا تھا کہ زور سے ایک تماچا گال پہ مارا. ان کے رخسار سے خون بہنے لگا. اس بندی نے بھی کہا میرے عزیز بھائیوں یہ اسلام کی حقانیت کا اثر ہے کہ جب وہ قلب و جگر میں اتر جاتا ہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. انگلینڈ میں ایک پادری تھا اس کے 5 چرچ. اس کے بیٹے نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور اسلام ہے ہی ایسی آواز کہ انسان کے ضمیر کو کھینچ لیتی. وہ سمجھ گیا کہ حق یہی دل سے اس کو نے قبول کیا. بعد میں بہت دباؤ ڈالا کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دے. آخر میں وہ حج کرنے آیا تھا. اس نے اپنے نشانات دکھائے تھے. اس سے جب بہت پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ پورا واقعہ. آخر میں باپ نے اس کی قمیص کو اتار کر الٹا لٹا کر جلدی پریس اس کے اوپر رکھ دی اور کہا کہ بیٹے اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اسلام کو مجھے چھوڑنا پڑے. اس بیٹے نے کہا ابو جان جو دولت مجھے ملی ہے آپ پوری طاقت سب کر دیں لیکن آپ کا بیٹا وہ دولت نہیں چھوڑ سکتا. باپ نے 1 بار 2 بار 3 جگہ پریس لگائی لیکن سلام اس مرد خدا پر. اس نے ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ ایمان کا ایک نشہ ہے جو حقیقت کا نشہ ہے وہ پھر اترتا نہیں. جب بہن کے اتنی زور سے مارا ساتھ پر خون آ گیا بہن نے غصے میں آ کر زور سے بابا کے دور کہا کہ بھائی اس سے جو ہو سکے وہ کر لے لیکن اب تیری بہن اس دولت کو چھوڑ نہیں سکتی. جب اس نے یہ 2 ٹوک جواب دیا ایک دم سے عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور سامنے خون بھی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. بہرحال بہن تھی ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت نے کہا اچھا لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا بھائی جان آپ ناپاک ہیں اور میرے رب کے پاک کلام کو ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ غسل کریے پاک ہو جائیے اس کے بعد ہی تو دے سکتی ہوں ورنہ میں نہیں دے سکتی. غسل کیا پاک صاف ہو. آج پہلی مرتبہ وہ شخص جس کے دل کے اندر نفرت کے شعلے نفرت کی آگ اتنی لگا دی گئی تھی نعوذ باللہ وہ تاجدار بطحا کو قتل کرنے پر تیار تھا. آج پہلی مرتبہ اس شخص کے سامنے قرآن کی چند آیتیں آ رہی ہیں. پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ چند آیتیں آج اس دشمن خدا نے پہلی مرتبہ پڑھا اور فوراً پڑھتے ہی الفاظ بدل گئے. پوچھتے ہیں کہ نبی پاک کہاں بیٹھے کس گھر میں تشریف فرما. گویا کہ یہ دل کی آواز سے عمر
تو کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو کس غلط رخ پر ہے؟ ذرا دیکھ اللہ کی اس کتاب کی ورق کی چند آیتوں کو کیسا وہ حق کا داد کرا رہی ہے۔ تیرے دل کی یہی آواز ہے عمر، چل اس نبی کے دربار میں۔ فوراً وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر پوری زندگی جو اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں، آج دنیا کے عدل انصاف کی مثال دیتی ہے۔ میں اس بات کو سامنے رکھ کر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دشمن جن کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، خدا کی قسم اس میں بہت سے ایسے زیارے نکل کر آ سکتے ہیں جب حق کی آواز پہنچے گی کہ جو اسلام کے چراغ کو گل کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ بہت بڑے دائی اور بہت بڑے اسلام کے سپاہی بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس آواز کو پہنچانے کی ضرورت ہے، فاصلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دوریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم انسانی بنیادوں پر قریب کریں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں ابھی بستی اسی سفر میں بستی گیا تو ہندو واہنی کا ایک شخص نہایت بدتمیز اور اس کے جو بیانات ہیں وہ انہوں نے سنائے ہم کو، بدن میں آگ لگی میرے۔ لیکن جب ایک جگہ وہ فرق ہوا میرے ساتھی کے ذریعے سے، جیل میں کوئی کام ہوتا نہیں تو وہاں گیتا بھی ہوتی، قرآن بھی ہوتی، قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، تو قرآن کو اس کو کسی طرح پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا تو اس نے، اللہ کا ایک نظام ہے، اگر غلط فہمیوں کی وجہ سے، یہ بات اچھے طریقے سے دھیان میں رکھیے، اگر غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام کے خلاف دشمنی کے جذبات ہیں لیکن اس کا دل اندر سے حق کا متلاشی ہے تو اللہ ضرور سے ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر صرف نفرت ہے، ضد ہے، ہٹ بھی ہے تو پھر ایسے دنوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی جہنمی آگ۔ اس کے اندر غلط فہمیوں کی وجہ سے دشمنی کے جذبات تھے۔ اس نے قرآن پڑھا، ایسی آیتیں کھلی جس میں اسلام کی وہ آواز جو اس کے دل کو اپیل کر رہی تھی، وہ آواز پڑی اس کے کانوں میں۔ اس نے پھر دیکھا کہ میری مغفرت کا راستہ بھی ہے، تو اللہ کا کرنا یہی آیت اس کے سامنے گزر گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ جیسے ہی وہ جیل سے نکلا، اس نے وہاں کے علاقے کے ہمارے ساتھی مولانا مجاہد صاحب ان کو فون کیا کہ مولانا صاحب آپ کا مذہب بہت بڑا ہے، بہت بڑا اس کا دل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایشور مجھے بھی معاف کر دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایشور مجھے بھی معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد براہ راست ہماری بات بڑے سچے دل سے، اندر کے جذبے سے اس نے کہا کہ میں سمجھ چکا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ایشور مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے بہت سے ہیرے چھپے ہوئے ہیں، یہ ہماری دوریوں کی وجہ سے۔ اس ملک میں آپ معاف کریے گا، اس ملک میں اسلام کا تعارف جیسا ہونا چاہیے نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو یہ فدا بنانے کا موقع دیا۔ اب خدا کے واسطے اب ہم ان دوریوں کو ختم کریں، ان فاصلوں کو ختم کریں، ان کو قریب کریں اور ان تک حق کی آواز پہنچائیں۔ اس کا پہلا اسٹیج تو انسانی بنیادیں، محبت کی فضا ہے، ہم دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، اس کی کوشش ہے، اور اس کے بعد دوسری آواز قدم اسلام کا تعاون۔ تو آپ حضرات بھی، ہمارے مولانا اطالت صاحب ہیں، مولانا عدنان صاحب ہیں، اور جو علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سے مل کر ایسی کوئی کوشش اور محنت انشاءاللہ اس کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ پوری ایسی کوشش کریں کہ آپ براہ راست بغیر کسی ڈر کے، جو مذہبی کے بڑے لوگ ہوں یا جو اور ان کی تنظیموں کے لوگ براہ راست ان سے مل کر ایسے پروگرام آرگنائز کریں جس میں انسانیت کی باتیں اور کھل کر، کھلے دل کے ساتھ جو حالات ہیں اس کو ان کے سامنے رکھا جائے، ملک کو بچانے کی فکر کی جائے، اس سلسلے میں ان سے بات ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو فضا بنی ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے صاف ہوگی، اور پھر انشاءاللہ دور نہیں وہ دور، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، جس کے بارے میں شاہ صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی، قاری طیب صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی،
مولانا یوسف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مسلمان پر اس ملک میں ایک مرتبہ سخت حالات آئیں گے اور اس کے بعد مسلمان جب پلٹیں گے تو اس ملک کی اکثریت ایک دم سے اسلام کی طرف آئے گی کہ ہر گھر سے اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ کی صدا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تمنا تھی، ان کی آرزویں تھی، دور ہمارا اور آپ کا ہے، جو ان کا دور تھا وہ کام کر کے چلے گئے۔ کس انداز میں قربانیاں دی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے یہ بات سنی کہ جس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہاں سے لاش لائی گئی اور لاش مرکز کے اندر رکھی گئی۔ ان کی ماں اس وقت حیات تھی، انہوں نے آ کر لاش کو دیکھا، کہا آج میں نے 20 سال کے بعد اپنے بیٹے یوسف کی پیٹھ کو چارپائی سے لگتا ہوا دیکھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو چین سے سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک طرف وہ قربانیاں اور ایک طرف ہماری بے باکانہ آزادانہ زندگی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے ہم سب مل کر ان چاروں بنیادوں پر کوشش کر ڈالیں۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ اس وقت کھڑے ہونے کا وقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ پانچویں چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ پانچویں چیز میرے عزیز بھائیوں جو فوراً کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہ کی تو یہ بچے جو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، خدا نہ کرے ان کی زبان سے کہیں کلمہ کفر و شرک نہ نکلے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے، ان کے لیے نظام بنانے کی چیز ہے، ورنہ ایک دو نہیں کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں اس وقت ان واقعات کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص یہ طے کرے کہ ہم اپنے محلوں کے تمام بچوں کو 100% بچوں کو مکتب کی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ ضرور بھیجیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ نظام بنایا جائے گا۔ یہ جو علماء ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ سب مل کر ایک نظام طے کریں گے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا انداز ہم لوگوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پہلے سارے ائمہ کو بلایا گیا، ہماری کالونی ہے وہیں پر وہ لوگ جب آئے تو اس میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ پہلی ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ہر گھر کا یہ سروے کریے کہ اس گھر میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں۔ جتنے بچے اور بچیاں ہوں پہلے ان کی لسٹ آ جائے، اس کے بعد ان کے کلاسز بنائے جائیں۔ کلاسز کوشش یہ کی جائے کہ مسجد کے اندر ہوں، اگر مسجد کے اندر ہو جائے تو بہتر ہے، ضرورت پڑے باہر تو باہر ہمیں جگہ لے کر ان کے کلاسز قائم کرنے ہیں، لیکن پوری یہ کوشش ہو کہ محلے کا ہر بچہ 1 گھنٹے کے لیے ضرور مکتب کے اندر آئے۔ اگر یہ کوشش کر لی گئی تو خدا کی قسم پھر مستقبل کے خطرات اور مستقبل کے اندیشے یہ ہمیں تو دور کی بات ہے، ہمارے بچوں کے بھی ایمان کا سودا نہیں کر پائے۔ اور دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، یہ نمونے پیش آ رہے ہیں۔ گجرات میں جس وقت فسادات ہوئے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب فسادات ہو گئے، یہ فسادات پری پلان کروائے جاتے ہیں مسلمانوں کو معاشی طور پر توڑنے کے لیے، اور جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں غلط رخ پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹوٹ گئے بیچارے اور بھوکمری اور فقر و فاقے کا عالم، تو اسی وقت کرسچنوں کی ایک بہت بڑی ٹیم گاڑیوں میں کھانے کے بڑے بڑے پیکٹ لے کر پہنچے، اور جس کو بھی کھانے کا پیکٹ دیتے تھے اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ پہلے یہ کہو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پہلے یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کہتا تھا تو کھانے کا پیکٹ سے دے دیا جاتا۔ بہت سے اہل ایمان آئے اور کھانے کی پیکٹ لے کر تھوڑی دیر کی بھوک تو مٹا دی، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی طرف چلے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ اس گاڑی کے قریب آیا، اس سے دشمن خدا نے کہا کہ بیٹے پہلے یہ کہو، تو اس نے زور سے 3 بار کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ ناپاک جملہ نہیں کہہ سکتا، چاہے بھوک کی وجہ سے میری جان چلی جائے۔
سلام ہو اس بچے پر، اور بے شمار رحمتیں ہوں اس کی اس ماں پر، اس باپ پر جس ماں اور باپ نے بچپن میں یہ بات اس کے قلب و جگر میں بے بس کر دی تھی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے رخت جگر، اگر کبھی کبھی ایسا مرحلہ آ جائے، ایک طرف تیری جان کی حفاظت ہو، ایک طرف تیرے ایمان کی حفاظت ہو، خوشی کے ساتھ اپنی جان کو دے دینا، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ آج اس بچے نے ثابت کر دیا کہ اے ماں، جو تو نے مجھے درس دیا تھا اپنی گود میں، اپنے بچپن میں، آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بیٹے نے وہ حقیقت ثابت کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بغیر کسی کوتاہی کے ان 5 رخوں پر کام کر ڈالیں، اس کے بعد مستقبل اس ملک میں مسلمانوں کے حق میں ہوگا، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ نے وہ فطری طاقت رکھی ہے، وہ فطری قوت رکھی ہے کہ جب یہ انسان کے سامنے آتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، رشا نے کیا نہیں کیا گیا اسلام کو توڑنے کے لیے، اسلام کو کرش کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی کا گزشتہ سال سفر ہوا تھا، اس سے پہلے جب واپس آئے انہوں نے بتایا اتنا ظلم کیا گیا تھا، اتنا ظلم کیا گیا تھا رشا میں کہ بھیس بنا کر، نقلی شکل بنا کر، داڑھی، ٹوپی، جبہ پہن کر کلاس میں داخل ہوتے تھے اور بہت زور سے کہتے تھے، بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی معصوم بچے نے یہ سوچ کر کہ یہ تو میرے مذہب کا سلام ہے، اس نے اگر بھول سے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً اس بچے کو کلاس سے نکال کر گولی مار دیا۔ یہ ظلم کیا گیا اسلام کو کچلنے کے لیے، لیکن جب اسلام کی آواز اٹھی، آج اسی رشا کی یہ حالت ہے کہ جو جوق در جوق لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جو سال گزرا ہے، 23 اگست کو رشا کے ایک صوبے شیشان میں جو مسجد بنائی گئی ہے، وہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ 33,000 لوگ بیک وقت اندر کے حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ یورپین کنٹریز میں اس وقت جو ابال ہے، جو اٹھان ہے، اسی لیے پاگل ہے دنیا کے وہ نمائندے جو باطل کے آلے کار ہیں، اسی لیے دیوانے اور پاگل ہیں۔ رشا کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، اخبار نویس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کنٹریز کی یہی صورتحال رہی اسلام کی طرف آنے کے لیے، تو اگلے 2050 تک رشا کی اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی اور یہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، وہ اسلام کی طاقت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ذرہ برابر حالات کا رونا، حالات کی مایوسی، حالات سے شکست ہو کر پیچھے ہٹنا، حالات کا تذکرہ کرتے رہنا، ان سب چیزوں سے نکل کر ان 5 بنیادوں پر ہم کام شروع کر دیں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے۔ سارا جرم ہمارا ہے کہ ہم بالکل رخ سے ہٹے ہوئے، رخ ہمارا وہ ہے میرے عزیز بھائیوں جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت بیت المقدس فتح ہوا تھا اور پوری عیسائی دنیا ان کے جاہ و جلال کو دیکھ رہی تھی، اس نے درخواست کی کہ ہم آپ کے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے سادے انداز میں پہنچے، بدن کے کپڑے کے اندر 11 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو پوری دنیا استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، میں وہ بات آپ کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس وقت جھنجھوڑ کر سارے مسلمانوں سے یہ بات کہی تھی، آج جو تمہاری نگاہوں کے سامنے پوری عیسائی دنیا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی، تمہارے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، کیوں ہے؟ کننا قوما اذل الناس واحقر الناس۔ اے مسلمانوں سنو، اے عیسائیوں سنو، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں سنو، ہم دنیا کے سب سے ذلیل، سب سے حقیر لوگ تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، آج اللہ نے اگر عزت دی ہے تو اسلام پر مضبوطی سے جمنے کی وجہ سے عزت دی ہے۔ مہما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ اور اے مسلمانوں سن لو، جب تم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں پھر ذلیل کر دے۔ آواز کا بادشاہ، حمودان، تخت و تاج سے لیس،
دربار نبوی میں پہنچا. اس کی خواہش تھی کہ میں مسلمانوں کے امیر کو دیکھوں کون ہے آخر جس کی روب کی وجہ سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے دل کانپ جاتے. وہ پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفے سے وفد آیا تھا. اس سے کچھ بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے وہ چلا گیا. وقت وہیں سو گئے. اور برنس ایک چادر ہوتی تھی عربوں کے پاس جو اکثر رکھتے تھے, اسی کو سر کے نیچے رکھ کے وہ سو گئے کونے. وہ آیا, اس نے پوچھا نہیں امیرکم, کہا تمہارے امیر کہاں ہے؟ کہا وفد آیا تھا, وہاں کچھ بات کر رہے ہیں. وہاں پہنچے تو وہ ادھر سے ذرا ہٹ کے آرام کر رہے تھے. وہاں نکلے. پھر واپس میں لڑکوں سے پوچھا, کچھ کھیل رہے تھے لڑکے, این امیرکم, انہوں نے اشارہ کیا. وہ دیکھیے کونے میں آرام کر رہے. وہاں پہنچے تو دیکھ کر وہ حواس باختہ پیروں سے زمین نکل گئی. ہذا امیر, ہذا امیر, یہ تمہارے بادشاہ, یہ تمہارے امیر. کہا نعم هذا اميرنا. أين حاجب, أين حاجب, ان کے باڈی گارڈ, ان کی سیکورٹی کہاں ہے؟ تو نے کہا ليس له حاجب وليس له باب. کہا یہ ایسا بادشاہ ہے اس کا اس کی نہ کوئی سیکورٹی اور باڈی گارڈ ہے, اور نہ اس کے گھر پر کوئی دروازہ ہے, پردہ پڑا ہوا ہے ڈاک کر, تاکہ جب کوئی مظلوم آنا چاہے بغیر کسی روک کے آ جائے. تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا وہ ہرمزان آسمانی کتابوں کا پڑھا ہوا شخص تھا. اس نے کہا ينبغي له ان يكون نبيا. تب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ نبی ہوں گے. تو جواب دیا ان لوگوں نے, قالوا لا بل يعمل عمل الانبياء, یہ نبی تو نہیں ہے لیکن اپنے نبی کے نقش قدم پر قائم. اتنی بات ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی وہ بادشاہ تھر 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 کانپنے لگا. اس کو تسلی دی, کہا کہ آپ ڈرے نہیں, میں آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں. لیکن اس کا نشہ اتارنے کے لیے کہا کہ میں ایسے شخص سے بات نہیں کرتا جو اتنا زیادہ متکبرانہ لباس پہن کر آیا ہے. اگر مجھ سے بات کرنا ہے تو پہلے آپ اپنا لباس فاخرہ اتار کر رکھ کر آئیں, تب میں آپ سے بات کروں گا. وہ مجبور, آواز کا بادشاہ مجبور, وہ گیا سارا اپنا تخت اتار, سارا لباس فاخرہ اتار کر پھر آیا. اور جب وہ آیا کیا بات کہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا الحمدللہ الذی اذل ھذا واشیاء. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے اس کو اور اس جیسے بادشاہوں کو اسلام کے سامنے جھکا دیا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے. وہاں یہی بات کہی, یا معشر المسلمین تمسکوا بهذا الدین واهتدوا بهدی نبیکم ولا تغرنکم الدنیا فإنها غرارہ. اے مسلمانوں, اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اپنے نبی کے نقش قدم پر قائم رہنا, اور دنیا کی چمک دمک تمہیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے سے نہ روکنے پائے. اس لیے کہ اس دنیا نے نہ جانے کتنی قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہمارے لیے طریقہ حل صرف یہی ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے نبی کے نقش قدم کی طرف, اپنے نبی کے دین کی طرف, اپنے نبی کی شریعت کی طرف, اپنے قانون الہی کی طرف, اور مسجدوں کے اندر ایسا ماحول قائم ہو کہ ایک ایمانی فضا ہو, حلق کے درسیں ہو, باقاعدہ دروس کے حلقے قائم کیے جائیں, تفسیر کے درس ہوں, اور اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. میں ابھی اس وقت جا رہا تھا صوبے کے سفر پر, حضرت مولانا سعد صاحب نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ جس دور میں قرآن کے درس کے حلقے مساجد میں قائم نہ ہو, اس دور میں قرآن کے حلقے قائم کرنا یہ علماء اور تمام ہمارے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے بار بار مولانا قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھنے پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ہر بیان میں کہتے ہیں, کیونکہ قرآن ہماری ہمت کو اوپر اٹھائے. اور اگر ہم حالات کا جائزہ لیں گے, اخبارات پڑھیں گے, تو وہ ہماری ہمت کو توڑ دے گا. قرآن جس چیز کا تعارف انٹروڈکشن کروائے گا وہ اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی ہے. جب یہ ہمارے دلوں میں ہوگی تو باطل کا تاثر ہمارے دلوں پر نہیں آئے گا. اس وجہ سے جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہے, میں بہت اس سے ادب کے ساتھ یاد کر رہا ہوں کہ جتنی آپ کی مساجد ہیں یہاں اطراف میں, کوشش کریں ہر مسجد میں درس قرآن ہو, اور ہمارے تمام ساتھی درس قرآن میں شریک ہوں. اور شریک ہونے کے بعد پھر عملی جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے کام کرنے کے, باقاعدہ سب مل کر اس پر کام کریں, محنت کریں, اور اللہ اس کے نتائج ظاہر فرمائیں گے, جس سے ٹوٹے ہوئے دل, ٹوٹی ہوئی ہمتیں پرواز کریں گی.
اور حالات کا پھر رونا نہیں روئیں گی. پھر ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حالات آتے ہی اسی لیے کہ ہماری غفلتوں کے پردے چار ہوں، ہم جس غفلت کی زندگی کے اندر ہے اس سے نکل کر باہر آئیں اور ہم اپنی اس ایمانی طاقت، اس اسلامی طاقت کے ساتھ ایکشن اور عمل اور پلان کے ساتھ میدان میں کودیں. پھر آپ دیکھیں گے اللہ کیسے بڑے بڑے سورماؤں کی اسلام کی گود کے اندر لائیں گے اور کیسے اس ملک کی فضا تبدیل ہوگی، کیسے ان اکابرین کی خواب کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور اس ملک کی قسمت کیسے تبدیل ہوگی. ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. بس میں یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر میرے عزیز بھائیوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو خدا اللہ خدا پھر ہمیں راستے سے صاف کر دے گا. جو قوموں کا عبوری دور ہوتا ہے، عبوری دور میں خدا کے دو فیصلے ہوتے ہیں، یا پوری قوم حق کی طرف پلٹ کر آئے یا پھر اللہ تبدیلی اقوام کا فیصلہ کر دیتے ہیں. پھر اس کچرے کو، اس کوڑے کو باطل کے ذریعے، دشمنوں کے ذریعے سے صاف کیا جائے گا اور اللہ کی دوسری قوموں کو ہدایت دیں گے، وہ آ کر اس کے دین کا کام کریں. تاریخ میں ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے. قرآن اس کا بیان ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے ایمان والو، اگر تم اس دین سے ہٹو گے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں صاف کر دیں گے اور دوسری قوم کو لائیں گے. جو قوم آئے گی وہ کیسی ہوگی؟ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گی، اللہ ان سے پیار کریں گے. ایمان والوں کے نہایت نرم، اہل کفر، اہل شرک، اہل باطل کے لیے نہایت سخت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دیوانہ وار نکلیں گے. دنیا ان پر کمنٹس اور اعتراض کرے گی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ایمان والوں سنو، ایمان کی دولت دے دینا اور اپنے دین کا کام لے لینا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کر سکتا ہے. اس لیے خدا کے واسطے ہم سب آپس میں مل کر اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، بغیر کسی کی ٹانگ کھینچے ہوئے، بغیر آپس کے انتشار کے، محبت کے ساتھ ان 5 بنیادوں پر اپنا کام شروع کریں. خداوند قدوس مجھے بھی اور آپ حضرات کو خدا ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی